المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقفوهم إنهم مسؤولون صدق الله العظيم غوث اعظم بمنے بے سر و سامان مددے قبلِ دین مددے کعبہ ایمان مددے انتظار کرم تست منے عینی را اے خدا جو خدا بین و خدا دا مددے بگردہ بے گلا استاد کٹی ضعیفانوں تکستارا تو پٹی محق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ منبر پر رونق افروز مسند آرائے سلطان العارفین زیب سجادہ آستان عالیہ شہبازیہ حضرت علامہ سید محمد انتخاب عالم صاحب قبلہ شہبازی وہ حضرت علامہ شاندار میاں صاحب قبلہ برادر مکرم حضرت علامہ سید شاہکار میاں اور میرے عزیز حضرت سید احرار میاں وہ جمیع عرش مقام سادات کرام ذویل احترام ذویل احتشام باصفا علماء کرام حاضرین جشن مولود کعبہ و سیدہ کائنات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت علی سے بے کسان پیارا ساز درد مندہ ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی ثروت شہریار ایرم تاجدار حرم و بہار کفاف طبع اسرا کی دولہا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوبا سیاق لامکہ وجہ کل فتح در اللہ المکنون در اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون عابو دل انبیاء جانو دل اسبیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور نبی مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں بے پناہ جس طریقے سے پناہ بلند آواز سے سب مل کر میرے ساتھ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ مجمع جتنا بلند ہے اگر آواز بھی درود و سلام کی اتنی بلند ہو تو جشن کا لطف دوبالا ہو جائے گا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صحابک نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پارہائے صحف غنچہائے قدس، پارہائے صحف غنچہائے قدس، اہل بیت نبوت کے لاکھوں سلام، خون خیر الرسل سے ہیں جن کا خمیر، خون خیر الرسل سے ہیں جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام،
اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام، شاہ شمشیر زن شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام، وہ حسن مجتبیٰ سید الاسخیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام، وہ شہید بلا شاہ گلگوں قبا، بے کسو دشت غربت پہ لاکھوں سلام، بحر تسلیم علی میدان میں، بحر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے۔ آج کی یہ محفل خانقاہ شہبازیہ سلطان العارفین کے شہزادگان کی موجودگی میں جشن مولود کعبہ وہ ذکر سیدہ کائنات کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس خانقاہ کا بچہ بچہ خطیب ہے الحمدللہ، لیکن یہ ان کی اپنی محبتیں ہیں کہ انہوں نے مجھ جیسے بے مایا کو اپنی محبتوں کے حوالے سے مدعو کیا ہے، اور مجھے حکم ہے کہ میں ہر دو ہستیوں پر کچھ اپنے بے جوڑ جملوں کے ذریعے سے ان بارگاہ عرش مقام کے اندر خراج کی نظریں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں۔ آج بھاگلپور کی سرزمین پر آنا میرے لیے یہ حضور سلطان العارفین کی کرامت ہی ہے، اس لیے کہ اس وقت میرے والد بزرگوار آئی سی یو میں ہے اور وہ مریض ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ انہیں شفا عطا فرمائے۔ میں نے کل احرام صاحب سے معذرت کر لی تھی، لیکن پتہ نہیں انہوں نے کیسی دعا کی کہ میں نے واپس جانے کا گھر ارادہ کیا، سارے پروگرام کینسل کر کے میرے والد صاحب آئی سی یو سے باہر نکلے اور اپنی تصویر ہاسپٹل کے باہر نکال کر مجھ سے کہا بھیا میں تو اچھا ہوں، میری وجہ سے ذکر سیدہ اور ذکر مولا کائنات اور ذکر رسول سے آپ منہ پھیر کر کے آنے کی کوشش نہ کریں، آپ اپنا سفر جاری رکھیں، میں اچھا ہوں۔ حالانکہ ان کی یہ محبتیں بعد میں نے پھر بھی کہا کہ میں آ ہی جاتا ہوں، تو انہوں نے میری کمزوری کو سامنے رکھتے ہوئے والدہ کے حوالے فون کر دیا۔ والدہ نے ایک جملہ کہا کہ ہم لوگ تو اچھے ہیں بھیا، اگر آپ کو بچوں کی یاد آ رہی ہو تو آپ آ سکتے ہیں۔ پھر میں نے کہا نہیں میں جاؤں گا انشاءاللہ، اور آج الحمدللہ یہ مخدوم شہباز محمد کا کرم، حضور سلطان العارفین کا کہ آج ہم سب یہاں پر جمع ہیں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے، شفاء کاملہ وعاجلہ نصیب فرمائے، اور جن بزرگوں نے دعا کیا بالخصوص جہاں پر مخدومہ صاحبہ ہماری جو حضور صاحب سجادہ کی والدہ محترمہ ہماری بھی والدہ ہیں، انہوں نے دعا کیا، ان کی پر اثر دعا کی برکت کے الحمدللہ مخدومہ کی دعا کے صدقے میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ مخدومہ کا سایہ ہم سب کے سروں پر دراز سے دراز تک فرمائے، اور ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ ایک بار درود شریف پڑھیں، میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مادن الجود والکرم والد الکرام وابنہ الکریم وامتہ الکریم یا اکرم الاکرمین وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک سوال آپ کے ذہنوں میں انٹرنیٹ کا یہ دور ہے، اس وجہ سے کبھی کبھار پیدا ہوتا ہوگا کہ ہم مولا علی سے محبت کیوں کرتے ہیں، مولا علی کا ذکر کیوں کرتے ہیں۔ یہ محفل ذکر مولا کائنات اور ذکر سیدہ کائنات کی ہے۔ ذہن میں ایک سوال ابھرتا ہے، اس لیے کہ انٹرنیٹ کے دور میں بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں۔
سوالات تو پہلے بھی اٹھتے تھے لیکن سینے میں اٹھ کر دماغ تک آتے اور آنے کے بعد وہیں دفن ہو جاتے، لیکن پھر کبھی زبان تک آتے اور محفلوں میں دفن ہو جاتے۔ لیکن چونکہ دنیا ایک چھوٹا سا گاؤں بن چکی ہے تو انسان گھر میں بیٹھ کر کبھی بھی کچھ بھی بول دیتا ہے اور وہ بات پوری کائنات کے اندر پھیل جاتی ہے۔ تو اس لیے پہلے بد مذہب لوگ یہ کہتے تھے کہ رسول اللہ کا ذکر کرنے سے شرک ہوتا ہے اور توحید پر ضرب لگتی ہے، لیکن ان کی باتیں وہی محفلوں میں دفن ہو جایا کرتی تھی، باہر نہیں آتی تھی۔ باہر آتی تھی تو جیسا سوال ہوتا تھا اہل سنت کی طرف سے ویسا جواب ہوتا تھا۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ ذکر اولیاء کرتے ہو تو توحید پہ ضرب پڑتی ہے، جوابات دیے گئے۔ پھر اس کے بعد ذکر حیدر کرار ہوتا ہے تو خلفائے راشدین کی عظمت پہ ضرب پڑتی ہے۔ اس طرح کی بات بد مذہب کرتے کراتے رہتے ہیں۔ یاد رکھیے ذکر رسول سے کبھی توحید پہ ضرب نہیں پڑی، ذکر اولیاء سے کبھی توحید پر ضرب نہیں پڑی، ذکر صحابہ سے کبھی ذکر اہل بیت پہ ضرب نہیں پڑی، ذکر اہل بیت سے کبھی ذکر صحابہ پہ ضرب نہیں پڑی۔ دراصل یہ بد مذہب کو یہ ایک ہتکنڈا ہے، یہ ایک ان کا غلط نظریہ ہے۔ تو ہمارے دل و دماغ میں بھی چونکہ جب پروپیگنڈا ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ وسوسات پیدا ہوتے ہیں کہ آخر ہم ذکر علی کیوں کرتے ہیں، ہم محبت علی کیوں کرتے ہیں، ہم اس سے پیار کیوں کرتے ہیں، یہ تو فلاں کا طریقہ ہے اور یہ تو فلاں کا طریقہ ہے۔ جن فلاں کو آپ دماغ میں لے کے بیٹھے ہیں وہ حق پر ہے ہی نہیں، یہ ان کا طریق ہے ہی نہیں۔ یہ سارے طریق تو صرف اور صرف اہل سنت و جماعت کے ہیں۔ ہم ذکر علی کیوں کرتے ہیں، محبت صحابہ کیوں کرتے ہیں، محبت اہل بیت کیوں کرتے ہیں، ہمیں حکم ہے۔ لیکن میں نے جس آیہ کریمہ کے جس حصے کی تلاوت کی ہے، یاد رکھنا بھاگلپور والوں اور قرب جوار سے آنے والوں اچھی طرح یاد رکھنا، ہم ذکر علی کیوں کر رہے ہیں، محبت علی کیوں کر رہے ہیں۔ اس میں مولا علی کا فائدہ نہیں ہے، اس میں اولاد علی کا فائدہ نہیں ہے، اس میں تو ذکر کرنے والے ذاکروں کا فائدہ ہے، اس میں تو محبت کرنے والے محبین کا فائدہ ہے، اس میں تو عشق کرنے والے عاشقوں کا فائدہ ہے۔ کیا فائدہ ہے؟ سنو سنو، جب قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر ہوگا، وہ میدان محشر نہ کسی کے علم کی ڈگری چلے گی، نہ کسی کے تقوی کی ڈگری چلے گی، نہ کسی کی پرہیزگاری کی ڈگری چلے گی۔ دو جملوں میں کہہ دوں، نہ وہاں کسی کی دادا گیری چلے گی، نہ وہاں کسی کی بابا گیری چلے گی۔ وہاں تو صرف قدرت کے فضل کی بنیاد پر فیصلے ہوں گے۔ جس پر قدرت کا فضل ہوگا وہی جنت کا دولہا بنایا جائے گا، اور قدرت جس سے نگاہ فضل پھیر لے گی، جس کے ساتھ عدل کیا جائے گا، وہ جہنم کا کتا بنا کر جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ نہ ماں بیٹے کے کام آئے گی، نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا، نہ بھائی بھائی کے کام آئے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ جانتے ہو محشر کسے کہتے ہیں؟ محشر وہ ہے، قرآن کہتا ہے یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن۔ اس دن جبریل علیہ السلام اور سارے فرشتے صف بصف اللہ کی ہیبت سے کانپ رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر، جبریل بھی خدا کی ہیبت سے کانپتے ہوں گے، فرشتے بھی خدا کی ہیبت سے کانپتے ہوں گے، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ دوستوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ تمہارے جتنے پکے دوست ہیں وہ سب کے سب تمہارے دشمن ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، ذرا غور کریں، وہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں، وہاں کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں۔ اللہ اکبر، جانتے ہو اس وقت نمازوں کا حساب ہوگا، اس وقت روزوں کا حساب ہوگا، اس وقت زکوٰۃ کا حساب ہوگا، اس وقت صدقے کا حساب ہوگا۔ پوچھا جائے گا نماز پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی؟ جنہوں نے نہیں پڑھی تھی بیچارے ان کا کیا ہوگا، وہ تو وہ جانے۔ جنہوں نے پڑھی تھی میں ان پر گفتگو کرنے لگا ہوں، اہل علم کی توجہ چاہتا ہوں۔ اگر صحیح کہہ رہا ہوں تو تائید کریں گے، غلطی ہو رہی ہو تو پھر اصلاح کی جائے گی۔ اس لیے کہ الحمدللہ یہاں بے باکی سے ہی بولنا چاہیے، کیونکہ یہاں درسگاہ بھی موجود ہے اور خانقاہ بھی موجود ہے، اور درسگاہ بھی ایسی کہ 10-20 سال پرانی
پرانی درسگاہ نہیں بلکہ صدیوں پرانی درسگاہ یہاں پر موجود ہے. یہاں پر صرف ہندوستان کے شرق غرب کے لوگوں نے استفادہ نہیں کیا بلکہ جس بخارا کو جا کر کے لوگ استفادہ کرتے تھے ان بخارا والوں نے بھی یہاں آ کر کے استفادہ کیا ہے. جس سمرقند پر لوگوں کو ناز تھا ان سمرقندیوں نے بھی یہاں سلطان العارفین کے قدموں میں زانوے تلمس نے کیا ہے. اس لیے یہاں خانقاہ بھی ہے, درسگاہ بھی ہے. پوری ذمہ داری کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے. غلطی ہوگی تو اصلاح ضرور ہوگی کیونکہ درسگاہ بھی ہے, خانقاہ بھی ہے, ہمارے علماء و صوفیہ موجود ہے. توجہ فرمائے, بے نمازیوں کا جو ہوگا وہ تو ہوگا, اس پر میری تقریریں موجود ہے. آج میں گفتگو کا وہ وقت نہیں ہے, لیکن اللہ اکبر, جنہوں نے نماز پڑھی ہوگی ان سے پوچھا جائے گا. روزے دار جنہوں نے روزے نہیں رکھے ان کا جو انجام ہوگا وہ تو ہوگا. جو روزے دار ہوں گے یعنی نماز ہاں پڑھی, ہاں روزہ رکھا, ہاں حج کیا, ہاں زکات دیا, ہاں صدقہ کیا, ہاں بہن کا حصہ بھی دیا تھا, ہاں, اور سب ہاں ہاں ہاں, اب سب ہاں کر دیا, امتحان میں کامیاب ہو گیا. اب مجھے بتاؤ, جب سارے اعمال کا جواب دے دیا, اعمال کا تعلق ظاہر سے ہے, جب سارے اعمال کا توجہ کرنا, بھاگلپور اور قرب جوار کے رہنے والوں, جشن مولود کعبہ منانے والوں, ذکر علی میں حیدر حیدر کی صدا لگانے والوں, توجہ کرو. جب سارے سوالوں کا جواب دے دیا گیا تو اب جنت میں جانے سے کون روک سکتا ہے؟ جیسے ہی جنت کی طرف قدم بڑھے ارشاد ہوتا ہے, وَقِفُوهُمْ, روکو ان کو, انہم مسئولون, اور ان سے سوال کرو. ارے سارے سوال ہو گئے, اب کیوں روکا جا رہا ہے, اب کیا پوچھا جا رہا ہے؟ تو سیدنا امام محمد باقر کہتے ہیں, جب کہا جاتا ہے قفوہم انہم مسئولون, ان کو روک کر کے سوال کرو, تو آخری سوال کیا ہوگا جس کے بعد جنت ملے گی؟ امام محمد باقر کہتے ہیں پوچھا جائے گا, بتا علی اور اولاد علی کے لیے. تکبیر, پورا مجمع ہاتھوں کو اٹھا کے جواب دے, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, حیدر 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 حیدر, حضور صاحب سجادہ. آخری سوال یہ ہے محشر کا, ولایت علی کے لیے کیا تھا؟ ولایت میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ مفتی اعظم مکہ علامہ ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھ رہے ہیں, اور انہوں نے صرف نہیں لکھا بلکہ بڑے بڑے مفسرین نے اس پر گفتگو فرمائی. اور یہ میں نے کس کا قول بیان فرمایا, بلکہ میں نے کس کا قول عرض کیا, کس کا قول میں نے پیش کیا؟ جو امام اعظم کے استاد کا بھی باپ ہے, باپ. امام اعظم کا استاد ہے امام جعفر صادق, جس کے کنڈوں کی نیاز کھاتے کھاتے ہم اور آپ بڑے ہوئے. امام اعظم کے استاد ہیں, امام اعظم کے استاد ہیں امام جعفر صادق. اب اگر آپ امام جعفر کو نہیں جانتے, صرف کونے تک محدود ہے, تو اتنا یاد رکھیے, جس کی جوتیاں امام اعظم سیدھی کرتا ہو, پہلے تو جلدی امام کسی کی جوتی سیدھی نہیں کرتے, توجہ فرمائیں, امام لوگ جلدی کسی کی جوتیاں سیدھی نہیں کرتے. جس کی جوتی امام سیدھی کرے وہ کیسا ہوگا, اور جب امام جوتی سیدھی کرے تو وہ کیسا ہوگا. تو میں امام کی بات نہیں کر رہا ہوں, امام الائمہ, سراج الامہ, کاشف الغمہ, نعمان بن ثابت ابو حنیفہ, جو داتا علی حجویری کا بھی امام ہے, جو کریم نواز کا بھی امام ہے, جو محبوب الہ
باقر کہہ رہے ہیں وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ. سوال ہوگا پوچھو ولایت علی کے بارے میں. ولایت کا مطلب ہوتا ہے محبت، کیونکہ ہمارے عقیدے میں رسول اللہ نے جب مولا علی کی ولایت کا اعلان کیا تو ولایت ولا سے بنا ہے، اور حضور علیہ السلام نے جب ولایت کا اعلان کیا، اب آپ کی توجہ ہے تو میں ولایت بھی بیان کرتا ہوں تاکہ آپ کو پہلے سمجھ میں آئے کہ یہ ولایت کیا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ کلمہ میں اضافہ کر دینا یہ ولایت ہے. ولایت کو ماننے کا مطلب کلمے میں اضافہ ہے. ہمارے کلمے میں اضافہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہم اضافہ کرنے کے روادار ہی نہیں ہیں. رسول اللہ نے جتنا دین دیا بس اتنا ہمارے لیے کافی ہے، اس لیے کہ ہمارا دین مکمل ہو چکا ہے. اس لیے یاد رکھنا ہم کلمے میں اضافے والے لوگ نہیں ہیں، ہمارا عقیدہ تو پہلے سے مکمل ہے. رسول اللہ نے اعلان ولایت جب فرمایا تو ولایت کیا چیز ہے؟ ولایت ولا سے بنا ہے، اور جب ولایت کا بھی اعلان کیا تو بہت اہتمام سے فرمایا. حضور اگر پتھر پہ بیٹھ کر بھی کوئی چیز کہہ دے تو حضور کی وہ پتھر پہ بیٹھ کر کہنا بھی سند ہے. حضور اونٹنی پر بیٹھ کر بھی کہہ دے تو وہ بھی سند ہے. حضور چلتے چلتے کہہ دے تو وہ بھی سند ہے، اور اتنی مضبوط سند ہے کہ پتھر پر لکھی ہوئی لکیر مٹ سکتی ہے لیکن مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان اس میں تغیر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ان کا کہنا ان کا اپنا کہنا نہیں ہے. قرآن کہتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یہ جو کچھ کہتے ہیں اپنی مرضی سے نہیں کہتے، یہ جو بھی کہتے ہیں ان پر وحی کی جاتی ہے. یعنی اگر عقیدت کے جملوں میں کہو تو یوں حقائق بیان ہو سکتے ہیں کہ زبان مصطفیٰ جان رحمت کی ہوتی ہے، کلام خداوند قدوس کا ہوتا ہے. اللہ اکبر. وہ زبان جس کی ہر بات تو وحی خدا، وہ زبان جس کی ہر بات تو وحی خدا، چشمہ علم و حکمت میں لاکھوں سلام. اللہ اکبر. وہ دہن جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت میں لاکھوں سلام. ذرا توجہ کیجئے. اللہ اکبر. غدیر خم ہے، میں بھی ذرا غدیر خم بیان کروں، اس لیے کہ غدیر کا نام لے کر لوگ اہل سنت کو گمراہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے یہ کہا اور یہ کہا اور یہ کہا اور اس لیے کہا. یاد رکھنا ہم بھی غدیر کو مانتے ہیں، غدیر کو مانتے ہیں الحمدللہ، لیکن یاد رکھیے گا غدیر کو ماننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو غدیر میں بیٹھے تھے ان کا انکار کرتے ہیں. یہ بھی بات ہے جب غدیر کو مان رہے ہو تو پورا غدیر مانو. ہم منبر بھی مانتے ہیں اور سامعین کو بھی مانتے ہیں. یہ کیسے غدیر کے ماننے والے ہیں؟ منبر تو یاد رہا، سامعین کو فراموش کر دیا. ہم اصلی غدیری ہیں، ہم اصلی غدیری ہیں. منبر بھی یاد ہے، سامعین بھی یاد ہے. بولو سامعین کو بھولنا یہ نمک حرامی ہے کہ نہیں ہے؟ اگر کوئی جا کر کے کل جلسہ بیان کرے کہ خانقاہ شہبازیہ کے اندر بڑی اچھی تقریر ہوئی، فلاں میاں تھے فلاں میاں تھے فلاں میاں تھے، اور کہا مجمع کا کوئی ذکر ہی نہیں ہو. مجمع بھی تو قیمتی ہوتا ہے، مجمع بھی تو قیمتی ہوتا ہے. ارے مجمع ہی سے تو جلسے کی اہمیت پتہ چلتی ہے. اگر یہاں انتخاب میاں کی بجائے شہباز خطابت کو بھی لا کے بٹھا دیا جائے اور مجمع ہی نہ ہو تو محفل ہوگی؟ توجہ فرمائے، محفل ہوگی نہیں ہوگی. اور ایک بات یہ بھی کہ مجمع بھی ہو لیکن منبر والے نہ ہو تو بھی بات نہیں بنتی. منبر اور مجمع دونوں بیان ہوگا تب حق ادا ہوگا. اہل سنت کو منبر بھی یاد ہے اور مجمع بھی یاد ہے. الحمدللہ. توجہ کریں، غدیر بیان ہو رہی ہے. ابھی میں نے گفتگو شروع نہیں کہ میں نے آغاز کرنا ہے تھوڑی دیر میں، لیکن صرف آپ کا ذہن کہ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ کا مفہوم کیا ہے، اور ہم کیوں علی کا ذکر، مولا علی کا ذکر کرتے ہیں، ہم کیوں محبت اہل بیت میں سرشار ہیں. اللہ اکبر. غدیر کا ماحول ہے اور غدیر کا جلسہ ہوا ہے ایک عنوان پر. غدیر کے جلسے کا ایک ہی عنوان ہے. مفتی صاحب آپ کی توجہ، غلطی کروں تو ضرور، میں طالب علم ہوں، بہت پڑھا لکھا آدمی نہیں. اس پر بھی یہ کہ خانقاہ شہبازیہ ہے، یہاں تو اوپر سے لے کے نیچے تک علم ہی علم ہے نا.
لیکن میں اپنے غوث پر نازا ہوں. ہاں میرے مرشد میں بہت کمزور ہوں لیکن میرا مرشد بڑا طاقتور ہے. اے رضا یوں نہ بلک تو نہیں جید تو نہ ہو، جید سید ہر دیر ہے مولا تیرا. حضور غوث اعظم نے فرمایا میرے مرید تو کمزور ہے تو کیا ہوا، تیرا پیر عبد القادر بڑا طاقتور ہے. اب مرشد کی طاقت پھر مرشد کی طاقت، ہم تو کچھ بھی نہیں. توجہ ہے آپ کی. غدیر ایک ہی عنوان پر منعقد ہے جو میری معلومات ہے، اور اس جلسے کے بانی مصطفیٰ جان رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ جلسہ کسی کی شکایت پر منعقد ہوا ہے. کسی نے حضور سے شکایت کی، توجہ کریں، شکایت کی. مولا علی سے محبت کا انداز بھی تو کوئی دیکھے. شکایت کرنے والے نے شکایت کی مولا علی کی. آپ مجھے بتائیں طریقے کیا ہے بھائی، دستور کیا ہے؟ اگر کسی کی شکایت آتی ہے تو صاحب معاملہ سے پوچھا جاتا ہے کہ تم نے یہ کیا کہ نہیں کیا، اس کے بعد بات ہوتی ہے نا. لیکن آپ ذرا غور کریں، کتنے بھی بڑے بندے کی شکایت آئے ہیں تو وہ شکایت جس کے لیے کی گئی ہے اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا نہیں کیا. ہوگا کہ نہیں ہوگا بھائی؟ اگر بات سمجھ میں آتی ہے، سردی کا اثر نہیں ہے، ذکر علی آیا اور گرمی آ گئی ہے نا. بولو بھائی بات سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ ہاں ہم گجرات اور راجستھان میں پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کو اردو سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں آتی، لیکن یہاں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں نا، اردو بولنے والے لوگ ہیں. تو بات آپ کی سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں؟ اگر کسی کی شکایت ہو رہی ہے تو دستور کیا ہے؟ کیا دستور ہے؟ اس سے پوچھا جائے گا نا کہ تم نے کیا کہ نہیں کیا. لیکن یاد رکھنا دستور سب کے لیے ہے. توجہ، سب دستور کے پابند ہے، سب شریعت کے پابند ہے، سب قانون کے پابند ہے. لیکن ایک ایسی ہستی ہے وہ دستور کے پابند نہیں ہے، دستور ان کا پابند ہے. قانون کے وہ پابند نہیں ہے، قانون ان کا پابند ہے. بڑھ کے کہہ دوں اللہ اکبر. جس کو اللہ نے شریعت بنانے کا اختیار عطا فرمایا ہے. سب لوگ 4 پڑھتے ہیں، نماز 4. اگر کوئی 4 والی نیت کر کے 2 پہ سلام پھیر دے تو بتاؤ وہ 2 پر سلام پھیر کر بری الذمہ ہو جائے گا یا پلٹ کے 4 پڑھنا پڑے گا؟ بولو کیا کرنا پڑے گا؟ بڑے سے بڑا مفتی وقت، غوث وقت، قطب وقت، ولی وقت یہی کرنا پڑے گا کیونکہ قانون ہے اللہ کا. لیکن یہ تاریخ ہے، مصطفیٰ جان رحمت نے 4 کی نیت کی اور خیال تھا کہ یثرب والے میرے انتظار میں ہیں، مجھے جلدی پہنچنا چاہیے. جلدی کی وجہ سے 4 والی نماز کو 2 پہ سلام پھیر دیا. قدرت نے کہا اب تیری وجہ سے قانون بن گیا، تو نے تو جلدی میں سلام پھیرا. اب قیامت تک جو بھی سفر کریں گے وہ 4 نہیں پڑھیں گے، تیری وجہ سے 2 ہی پڑھتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمیں 2 اور 4 سے کیا، ہمیں تو تیری ادائیں کیا ہے. تیری سیرت تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے. عبادت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، تصور میں تیرے رہنا ریاضت اس کو کہتے ہیں. تو یاد رکھنا وہ جو کرے وہی قانون ہے، وہ جو کہتے وہی قانون ہے. تو دستور تو یہی ہے نا کہ شکایت ہو تو پوچھا جائے. لیکن کسی پر اعتماد اتنا ہوتا ہے کہ بن پوچھے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ شکایت کے قابل ہستی نہیں ہے، یہ شک کے قابل ہستی نہیں ہے. کہنے والے نے مولا علی کی شکایت کی، علی نے ایسا کیا ایسا کیا ایسا کیا. اچھا کہنے والے کی نیت پر بھی ہمیں شک نہیں ہے، ہم اس پر بھی شک نہیں کر رہے. لیکن انسان ہے، انسان کے دل میں بات آئی، کہنے والے نے شکایت کر دی. حضور علیہ السلام نے مولا علی کو نہ بلایا نہ شکایت کے متعلق پوچھا، بلکہ کیا کیا؟ فرمایا ممبر لگا دو. پورے قافلے کو روک کر کے فرمایا ممبر لگا دو، اور ممبر لگ گیا. تو مولا علی خود فرماتے ہیں رسول اللہ نے ممبر پر جانے سے پہلے میرے سر پہ امامہ باندھا. رسول اللہ نے میرے سر پہ شکایت جس کی ملی ہے اس کو ڈانٹ پلا
پلائی جاتی ہے. اب نہیں سمجھو گے علی کو تو کب سمجھو گے؟ جس کی شکایتوں سے ڈانٹ پلائی جاتی ہے یہ کیسا علی ہے؟ شکایت مولا علی کی ملی ہے. رسول اللہ سر پہ دستار اپنے ہاتھوں سے باندھ رہے ہیں، منبر لگایا اور منبر لگانے کے بعد سب کو بٹھایا اور بٹھا کر کے پوچھا لوگوں بتاؤ میں تمہاری جانوں کے قریب ہوں کہ نہیں ہوں؟ لوگوں نے کہا بالکل آپ ہماری جانوں کے قریب ہے. میں تمہاری جانوں کا مالک ہوں کہ نہیں ہوں؟ آپ ہماری جانوں کا مالک ہے. اس کے بعد رسول اللہ نے اپنے منبر پر اپنے بھائی کو بلایا جسے دنیا علی ابن ابو طالب کہتی ہے، اور منبر پہ بلا کر علی کا ہاتھ اٹھایا اور ہاتھ اٹھا کر لوگوں کو بتایا من کنت مولا فہذا علی مولا. چہرہ دیکھ لو میں جس کا مولا ہوں یہی علی اس کا مولا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. جشن مولود کعبہ، حضور صاحب سجادہ، فیضان شہباز محمد. جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. توجہ فرمائے، دھیان سے سنیں. جس کا میں مولا ہوں. رسول اللہ نے مولا کہا، ہم نے مولا کائنات مان لیا. اور ہم مان کر کے کون سا احسان کر رہے ہیں؟ ہم علی کو مولا مان کر، نبی کو مولا مان کر دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ الحمدللہ ہمارا شجرہ کھرا کھرا ہے اور ہماری امی کا کردار بھی اجلا اجلا ہے. علی پر کوئی احسان نہیں ہے، یہ ماں کا احسان ہم پر ہے کہ ماں شریف تھی، اسی لیے ہم نے علی کو ویسا مانا جیسے نبی نے علی کا اعلان کر دیا. بات سمجھ میں آتی ہے نا؟ اب مولا. اور ایک بات بتاؤ، جن کے سامنے اعلان ہوا سب سے پہلے غدیر کی مبارکباد جس نے دی، غدیر پر جو سب سے پہلے خوش ہو کر مبارکباد دینے کھڑا ہوا، اس کو دنیا کہتی ہے غیظ المنافقین، امام المجاہدین، جس کے لیے قرآن کہتا شداء علی الکفار، یعنی خلیفہ دوم سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کھڑے ہو گئے. حضور نے جیسے کا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. میرے آقا فاروق اعظم کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے کہنے لگے علی مبارک ہو مبارک ہو، علی مبارک ہو مبارک ہو، مبارک ہو مبارک ہو، مبارک ہو مبارک ہو. پتا چلا غدیر کا واقعہ سن کے منہ اتارنا یہ صحابہ کا طریقہ نہیں ہے. غدیر کے بعد مبارک ہو کہنا یہ فاروق اعظم کی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مبارک ہو مبارک، عمر مبارک، عمر فاروق، علی مبارک ہو. تو میرا بھی مولا ہے، تو میرا بھی مولا ہے اور سارے مومنین کا مولا ہے. اب یہاں پر کچھ لوگوں نے ڈنڈی مارنے کی کوشش کہا رسول اللہ نے پھر مولا علی کو خلیفہ بلا فصل بنا دیا. ہم نے کہا تم نے یہ بات کر کے کوئی دین کا فائدہ نہیں کیا، نقصان کیا تم نے، دین کا نقصان. ہم سے پوچھو کیا کہا، ہم بھی تو بتائیں گا. اوروں سے کہا تم نے، اوروں سے سنا تم، کچھ ہم سے بھی کہا ہوتا، کچھ ہم سے بھی سنا ہوتا. خلیفہ بلا فصل علی کو ایسا فتنہ ڈالا کہ امت کو ڈیوائیڈ کر دیا. لیکن ہم تو بڑی بات کرنا چاہتے ہیں نا. خلیفہ بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق صرف اور صرف سیدنا صدیق اکبر ہے. اور دوسروں سے متاثر ہو کر کے دائیں بائیں کی آواز سن کر کے ڈینگے مارنے والوں کو بتا دو کہ آج ہی تم مولا علی کے محب نہیں بنے ہو. تم سے زیادہ محبت کرنے والے غوث اعظم تھے.
غریب نواز تھے، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی تھے، خواجہ بندہ نواز گیسو دراز تھے، مخدوم شہباز محمد تھے، خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی تھے، محبوب الہی نظام الدین اولیاء تھے، قطب الدین بختیار کاکی تھے۔ جب ان لوگوں نے یہی بات کہی تو تم نئی کہاں سے لائے؟ اسلاف کی راہ چھوڑ دے ہو، اور پھر اس پر یہ کہ ہم محبت کیا اگر کرتے ہو تو امین القادری کے دل میں مولا علی کی وہ محبت نہیں ہو سکتی جو حضرت شہباز محمد کے دل میں سلطان العارفین۔ تو میں سلطان العارفین کے قول سے بڑھ کر قول کیوں کروں؟ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی سے زیادہ میں محبت کر سکتا ہوں؟ ارے ان کی طرح میں نماز نہیں پڑھ سکتا، ان کی طرح محبت کیا کر سکتا؟ توجہ تو فرمائیں، لوگ جو ہے وہ پیسوں کے بغیر تقریر نہیں کرتے۔ میرا مخدوم وہ ہے جس نے اللہ کے لیے حکومت چھوڑ دیا ہے۔ اب وہ زیادہ مہم ہے یا میں زیادہ مہم ہوں؟ بتائیں، جس کی محبت یہ کہ سلطنت کو ٹھکرا دے۔ لیکن یاد رکھنا، بزرگوں کے طریقے سے ہٹو گے تو سیدھا جہنم میں پڑو گے۔ اس لیے میری گزارش ہے، بچوں کے قول پہ یقین مت کرنا۔ ہمارے لیے آج کل کے چھوکرے دلیل نہیں ہے، ہمارے لیے ہمارے اسلاف کا راستہ دلیل ہے، یقین ہے۔ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سوال ہے۔ ارے موقف وہ رکھو جو کل کے میدان میں عزت کے ساتھ بولنے کی حیثیت ہے۔ یہ کیا چھپ چھپ کر کان میں باتیں کرتے ہیں؟ ایسا بھی کوئی موقف ہوتا ہے کہ جو کان میں بولنا پڑے؟ موقف کا میدان میں اعلان ہوتا ہے۔ موقف وہ رکھو جو میدان میں بول سکو۔ الحمدللہ اہل سنت کا موقف ہم ہر میدان میں بولتے ہیں، کسی کو اچھا لگے کسی کو برا لگے، کیونکہ ہم اپنے موقف کی تائید میں مخدوم اشرف کو پیش کر سکتے ہیں، بندہ نواز کو پیش کر سکتے ہیں، غوث العظم کو پیش کر سکتے ہیں، خواجہ ہند کو پیش کر سکتے ہیں، محبوب الہی کو پیش کر سکتے ہیں۔ یہ کان میں کرنے والی باتیں کس کو پیش کریں گے وہ تو بتاؤ۔ اپنی تائید میں تم کس کو لاؤ گے وہ تو بتاؤ، اور لاؤ گے تو ذرا کتابیں بھی ساتھ لانا۔ بہرحال میرا عنوان یہ نہیں، لیکن ضرور کہتا ہوں، من کنت مولا ہو فہذا علی جنہ، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا۔ تو کہا مولا کے تو 20 معنی، کون سا مولا؟ میں نے کہا حضور نے خود ہی متعین کیا مولا۔ حدیث پوری تو پڑھو، اچھا ٹکڑا بھی اتنا ہی یاد ہے بس۔ حدیث پوری پڑھو، مفہوم واضح۔ حضور نے پھر اس کے بعد خود کہا اللہم والے من والاہو، یہ پوری حدیث ہے، مفہوم تو حضور خود واضح فرما رہے ہیں۔ علماء موجود ہیں، سادات موجود ہیں، میں پھر کہہ رہا ہوں غلطی ہوگی تو کوئی رعایت نہیں ہوگی، یہ ضرور اصلاح کریں۔ حضور نے مانا خود کہا 20 مانا، میں نے کہا 20 ہو کے 50 ہو یا 500، تحقیق کے دروازے تو کھلے، لیکن حضور نے جب خود مانا متعین کر دیا والے من والاہو وآد من آداہو۔ اب مجھے بتائیں، صبح کے مقابلے میں ہمیشہ شام بولا جاتا ہے، رات کے مقابلے میں ہمیشہ دن بولا جاتا ہے، خوشبو کے مقابلے میں ہمیشہ بدبو بولی جاتی ہے، ایمان کے مقابلے میں ہمیشہ کفر بولا جاتا ہے، گمراہی کے مقابلے میں ہمیشہ ہدایت بولا جاتا ہے، آسمان کے مقابلے میں ہمیشہ زمین بولا جاتا ہے، پستی کے مقابلے میں ہمیشہ بلندی بولا جاتا ہے، پھول کے مقابلے میں ہمیشہ کانٹا بولا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ خوشبو کے مقابلے میں کھانا بول دیا گیا، کانٹے کے مقابلے میں دانت بول دیا گیا، کبھی ایسا ہوا؟ نبی نے خود متعین کیا والے من والاہو وآد من آداہو، والا رات دونوں بیان کر دیا۔ اب بتاؤ عداوت کا مقابلہ کس سے ہے اور محبت کا مقابلہ کس سے ہے؟ نبی نے کہا اس سے جو محبت کرے تو اس کو محبوب بنا لے، جو اس سے دشمنی رکھے تو اس کو اپنا دشمن بنا لے۔ نعرہ تکبیر، پورا مجمع ہاتھوں کو اٹھا کے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حضور صاحب
सज्जादा। बात समझ में आई? नबी ने बता जिसका मैं महबूब हूं, तवज्जो है, कितनी बड़ी बात नबी ने फरमाई ना। रवाफिज का दिमाग ही काम नहीं करता है। हुजूर जिसका मैं महबूब हूं, अब मौला बमाना महबूब, वालिमन वाला वाद, छोटी सी बात बहुत बड़ी बात है क्या था? जिसका मैं महबूब, तवज्जो है, बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं। जिसका मैं महबूब हूं, उसका बोले भाई, उसका बोले, उसका अली मौला, दिल के उसका अली मौला, अली मौला। सिद्दीक अकबर अफजलुल बशर बादल अंबिया बितहकीक खलीफा है, फारूक आजम उनके बाद, उस्मान गनी उनके बाद, मौला अली उसके बाद। लेकिन एक बात कहूं, मौला अली मुसलमानों के खलीफा है। तवज्जो है कि नहीं है? मुसलमानों के खलीफा, ठीक? बोलो किसके खलीफा है? मोमिनीन के खलीफा है। अंबिया पर वो खलीफा, बोलो भाई, तवज्जो है, मैं बात सही कह रहा हूं। वो मुसलमानों पर खलीफा है, अंबिया पर खलीफा, बोलो है, बोलो भाई, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह समझाने के लिए वो अल्लाह पर खलीफा, बोले भाई नहीं है, बोलो है नहीं है। जब अंबिया पर नहीं तो अल्लाह पर कैसे होते? लेकिन जो माना हम अहले सुन्नत बयान कर रहे हैं, मन कुन तो मौला फहाजा अली कुन मौला, जिसका मैं महबूब हूं, उसका अली महबूब है। तो नबी क्या फरमा रहे हैं? जिसका मैं महबूब हूं, उसका अली महबूब है। तो नबी ने तो इतना वसी मफ़हूम बयान किया और रवाफिज तुमने समेट करके इसको रख दिया। नादान नबी कह रहे जिसका मैं महबूब हूं, उसका अली महबूब है। यानी नबी बता रहे हैं मैं अबू बकर का महबूब, अली अबू बकर का महबूब, मैं उमर का महबूब, अली उमर का महबूब, मैं उस्मान का महबूब, अली उस्मान का महबूब, मैं सहाबा का महबूब, अली सहाबा का महबूब, हत्ता कि मैं मूसा का महबूब, अली मूसा का महबूब, मैं इब्राहिम का महबूब, अली इब्राहिम का महबूब, मैं नबियों का महबूब, अली नबियों का महबूब। अरे मैं बुलबुल सिदरा जिब्रील का महबूब, मेरा अली भी जिब्रील का महबूब, हत्ता कि मैं खुदाए वादहू ला शरीक का महबूब, अली भी खुदाए वादहू ला शरीक का महबूब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे गदीर में तो सिदरा और लामका तक की बात की, तवज्जो, गदीर में तो सिदरा और लामका तक की बात की थी। राबसियों तुम्हारे छोटे दिलों ने अली को महबूब कर और इल्जाम हम पे रखते हो कि हम अली को छोटा करते हैं। तुम छोटा करते हो या हम छोटा करते? बता। अरे यूं कहा करते हैं सुन्नी, मिल के बोलो, यूं कहा करते हैं सुन्नी, दास्ताने अहले बैत, दास्ताने अहले बैत, दास्ताने अहले बैत। अकबर की साजिशों का शिकार होगे तो मुगलों के चक्कर में यूं ही बातें करोगे और सुफ्फा के चबूतरे से दीन मिलेगा, फिर ये कहोगे नबी जिसके महबूब है, अली उसके महबूब है। बल्कि बता दूं वो तो पत्थरों के भी महबूब है, वो तो फूलों के भी महबूब है, वो तो कांटों के भी महबूब है, वो तो जर्रे जर्रे के महबूब है। अब यूं कह लीजिए नबी की महबूबियत जहां जहां तक है वहां वहां अली के हुबदार मौजूद है। मन कुल तो मौला हो फाज़ा अली जन मौला, जिसका मैं महबूब, उसका अली महबूब। इसीलिए पूछा, अब सबसे पूछा जाए वक़िफ़ूहुम इन्नहुम मसऊलून, बताओ अली को मौला मानते थे कि नहीं? अली का जिक्र आने पे मुंह उतरता था, करेले की तरह लटकता था, या अली का जिक्र आने से चेहरा खिल रहा है। वक़िफ़ूहुम इन्नहुम मसऊल, इसलिए जिक्र अली पे मुंह ना उतारना। अली के बारे में जलसे में नहीं महशर में भी पूछा जाए। बेशक बेशक हक है, महशर में भी पूछा। भाइयों जलसे में पाबंदी लगा सकते हो, क्या महशर में भी पाबंदी लगेगी? हाय हाय हाय। पूछा जाए वक़िफ़ूहुम इन्नहुम मसऊलून,
علی کی ولایت کے بارے میں یعنی محبت علی کے بارے میں خلیفہ بلا فصل صدیق اکبر افضلیت شیخین ہمارا متفق عقیدہ اجماعی عقیدہ ہم وہی مانتے ہیں، لیکن فضائل کی دنیا اور ہے، افضلیت کی دنیا اور ہے۔ لیکن اب بات ہے، اب بتاؤ جس کے بارے میں قیامت میں پوچھا جائے گا اور اس کی اولاد کے بارے میں قیامت میں پوچھا جائے گا، تب ہم ان سے محبت نہ کریں تو کیا کریں؟ ہم محبت کر کے علی پر احسان نہیں کر رہے ہیں، ہم محبت کر کے میدان محشر اپنے لیے آسان کر رہے ہیں، اور یہ ہم اپنے آپ پر احسان کر رہے ہیں۔ تو سنیو اب سمجھ میں آیا، اور پھر چلے اب آگے بڑھتے ہیں۔ بھائیو علی ایسے نہیں ہے کہ ان کی محبت کسی پہ تھوپی جائے، یہ تھوپنے والی محبت نہیں ہے، یہ تھوپنے اور ٹھوکنے والی باتیں دوسروں کی ہوتی ہے۔ نہ صحابہ کی محبت تھوپی گئی، نہ آل البیت کی محبت تھوپی گئی، یہ صحابہ اور اہل بیت ہیں ہی ایسے کہ جن کی محبت ایسی چیز ہے کہ جس کو نصیب ہو جاتی ہے اسے معرفت مل جاتی ہے اللہ کی، جس کو نصیب ہو جاتی ہے اس کا سینہ پاک ہو جاتا ہے۔ لیکن عنوان چونکہ مولا علی اور سیدہ ہے تو میں جلدی جلدی اب اس طرف آنا چاہتا ہوں۔ کون علی بھائی؟ علی کو کیا جانتے ہو؟ کون علی؟ سنیے اب ذرا علی کے مرتضیٰ کو، میرے مولا کو، جس کی ولادت کے جشن میں آئے ہو، اور ایک بات کہوں، جشن ہو تو جشن لگنا چاہیے، یہ نہیں کہ آپ چہلوم میں یا سوم کی محفل میں بیٹھے ہو۔ جشن ہے تو جشن لگنا چاہیے، قریب سے کوئی گزرے تو پتہ ہونا چاہیے کہ ہاں کسی محبوب کا ذکر ہو رہا ہے اور اس شاعر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ارے ذکر علی آنے پر تو پتھر بھی بول پڑتے، سننے کیوں نہیں بولے گا؟ ذکر علی وہ ہے جس کے بارے میں آقا فرماتے ہیں ذکر علی عبادت ہے، علی کا ذکر عبادت ہے۔ علی کو تم نے کیا جانا؟ سنو علی والو، تم نے ذکر علی کو کیا جانا؟ علی کی ہستی کو کیا جانا؟ علی کی شخصیت کو کیا جانا؟ آؤ آپ کو بتاؤ۔ اللہ اکبر، تم محبت کرتے ہو جس سے محبت کرتے ہو، کوئی دعا کرتا ہے، توجہ، کوئی دعا کرتا ہے اے اللہ اس وقت تک مجھے مت اٹھانا جب تک گنبد خضرا نہ دیکھ لو۔ کوئی دعا کرتا ہے اے اللہ اس وقت تک مت اٹھانا جب تک کعبۃ اللہ نہ دیکھ لو۔ کوئی دعا کرتا ہے اس وقت تک نہ اٹھانا جب تک بغداد شریف نہ دیکھ لو، وہ اس وقت تک نہ اٹھانا جب تک سلطان العارفین کا روزہ نہ دیکھ لو، اس وقت تک نہ اٹھانا جب تک مرشد کو نہ دیکھ لو۔ بولو یہ دعا کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ لیکن آپ کو بتاؤ جانے دعا محمد الرسول اللہ نے کیا دعا کی تھی؟ اب آپ سنو، جانے دعا محمد الرسول اللہ کی دعا کیا تھی جانتے ہو؟ جانے دعا محمد الرسول اللہ عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی، دعائے محمد اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد، وہ رسول جو اللہ کا جلوہ بے حجاب دیکھتا ہے، ثم دنا فقد اللہ فکان قاب قوسین او ادنی، جو خدا کا جلوہ بے حجاب دیکھے وہ میرا رسول ہے۔ لیکن اب سنو شان علی، سنو اللہ اکبر۔ کسی نے مجھ سے کہا اتنا چلا کے علی کی شان کیوں بیان کرا؟ میں اس لیے کہ بہرا بھی سنے، اللہ اللہ، کان کا ہی نہیں دل کا بہرا بھی سنے۔ ہاں، اور ہم تو یہی کرتے ہیں، جہنم اپنی ڈیوٹی کرے گی ادھر، ادھر ہم اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں۔ علی کے دشمن کو جہنم ادھر جلائے گی، ادھر ہم ذکر علی کر کر کے جلا رہے ہیں۔ ایسے الگ الگ ایک ساتھ لگا دے، حیدر 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 حیدر۔ سنو سنیو، سنو، جب ایک لشکر میں مولا علی کو بھیج رہے ہیں کنز العمال، آقا ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہیں، علی یہ مرتضیٰ کو لشکر میں بھیج رہے ہیں اور ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہیں اے اللہ اس وقت تک مجھے دنیا سے مت اٹھانا جب تک میں علی کا چہرہ نہ دیکھ لوں۔ کون ہے؟ رسول اللہ۔ کیا محبت ہے حضور کے دل میں مولا علی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی، ہائے صدیقہ بنت صدیق، لوگ کہتے ہیں
سنیوں نے چھپایا. میں نے کہا عائشہ صدیقہ کون تھی؟ وہ مومنین کی ماں ہے نا، ہم مومنین کی. اور یہ بات اکیلے میں یا رسول اللہ کو پتا ہے، یا مولا علی کو پتا ہے، یا سیدہ 3 لوگوں کو پتا ہے. مولا علی نے تو بتانا نہ تھی، بتائی بھی نہیں انہوں نے. کس نے بتایا؟ گھر کی بات کس نے بتایا؟ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں سنیوں کے یہاں ذکر اہل بیت نہیں ہوتا. میں نے کہا جتنی حدیثیں آئی ہے وہ کس کے ذریعے سے بتائیں نا. اگر سنی ذکر نہیں کرتے تو تم تو 300 سال کے بعد پیدا ہوئے. تمہاری پیدائش تو 300 سال کے بعد ہے جناب. یہ بھی آئی کہاں سے؟ اگر مولا والی روایت ہے صحابہ نے بیان کیا، انتاخی فی الدنیا والی روایت ہے صحابہ نے بیان کیا. کس نے بیان کیا؟ یہ صحابہ نے بیان. اور صحابہ سب کے سب ہمارے ہیں. آپ کے یہاں تو 3 کے علاوہ سب کافر ہوئے. آپ کے یہاں تو آپ کس سے بات کرتے ہو؟ اور سنیو تم سے بھی کہتا ہوں، تم کس سے متاثر ہوتے ہو؟ جو صحابہ پہ کفر کا فتویٰ لگائے تم ان سے متاثر ہوتے ہو. تمہارا مسلک اتنا خوبصورت ہے میرے عزیز. اپنی ہستی کا اگر حسن نمایاں ہو جائے، آدمی اپنے انوار پر شیدا ہو جائے. ارے تمہیں اپنے مسلک کی اہمیت نہیں پتہ. اسی مسلک پر غوث و خواجہ رہے، اسی مسلک پر وارث دیوا رہے، اسی مسلک پر صاحب البرکات رہے، اسی مسلک کی نمائندگی آپ کے مرشد حضور سلطان العارفین نے کی ہے. ارے اسی مسلک کی نمائندگی آپ کے بالکل ماضی قریب کے مرشد حضور شہباز خطابت نے کی ہے، پوری زندگی کی ہے. ذرا غور تو کیجیے سنیو. اللہ اکبر. توجہ فرمائے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کمرے میں اکیلے ہیں اور مولا کائنات ہے ام المومنین کمرے میں آتی ہے تو فرماتی میں نے دیکھا علی کو بلا بلا کر کے چوم رہے، ہونٹ چومتے ہیں، گال چومتے ہیں، پیشانی چومتے ہیں. انگوٹھے چومنے کی روایت تو تمہیں معلوم ہے، علی چومنے کی روایت بھی صدیقہ سے سنو. اللہ اکبر. سن لو. ارے حجر اسود جس کے ہونٹوں کو چومتا ہے وہ بھی کسی کو چومتا ہے، اور وہ جس کو چومتا ہے اس کو علی کہتے ہیں. اور راوی کون ہے؟ راویہ کون ہے؟ صدیقہ بنت صدیق. صدیقہ کے حضور چوم رہے ہیں، اکیلے چوم رہے ہیں، گال پیشانی. اور کیا کہہ رہے ہیں؟ او یگانے شہید، یعنی شہادت کی خبر بھی دے رہے ہیں. کہتے ہیں اس یگانے شہید پر میرا باپ عبداللہ قربان ہو جائے. اس یگانے شہید پر میرا بابا، اپنا باپ نبی جس پہ قربان کرے اسے علی کہتے ہیں. یہی تو نصیب ہے اہل بیت کا. جس پہ بیٹا قربان کیا اس کو حسین کہتے ہیں، جس پہ بیٹا قربان کیا اس کو امام حسین کہتے ہیں، اور جس پہ باپ قربان کر رہے ہیں وہ باپ علی مرتضیٰ ان کو کہا جاتا ہے. غور کیجئے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا مولا مشکل کشا کون؟ ان کی محبت تھوپنے والی نہیں ہے. علی ہے ہی میرے مولا ایسے کہ جن کی محبت دیکھ لو، سن لو، پڑھ لو، ذکر کرو تو پتا چلے علی کیا ہے. آئیے سنتے ہیں مولا علی کیا ہے. اللہ اکبر. یہ میرے مولا ہیں جن کے چہرے کے لیے حضور دعا کر رہے ہیں اللہ جب تک میں علی کا چہرہ نہ دیکھوں اس وقت تک تو مجھے دنیا سے مت اٹھانا. پھر میرے آقا فرماتے ہیں جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا دیکھنا ہے تو آقا فرماتے یا علی انت قسیم الجنت والنار. اے علی تو جنت کا بھی بانٹنے والا ہے اور جہنم کا بھی بانٹنے والا ہے. یعنی جنت اور جہنم کون بانٹے گا تمہیں پتا ہے؟ علی مرتضیٰ مولا علی بانٹیں گے. ذرا غور تو کرو. مولا علی کی طاقت کا اندازہ تو لگاؤ. بولو بھائی جنت کب بٹے گی؟ کب بٹے گی؟ کب بٹے گی؟ جب بٹے گی. جو بھی میں بول تو غلط بولو گے تو اصلاح ہو جائے گی. بولو جنت کب بٹے گی؟ میدان محشر میں نہ. جنت اور جہنم بٹنا کب ہے؟ میدان محشر میں بٹنا ہے. پتہ ہے جب ہماری زبانوں پہ نفسی نفسی ہوگی اس وقت علی قاسم کے فرائض انجام دے رہے ہیں. ذرا غور کیجیے. جنت بھی بانٹو گے جہنم بھی بانٹو. آقا فرماتے ہیں علی تو ساقی حوض کوثر ہے. کوثر کا جام تو نے پلانا ہے لوگوں کو. اسی لیے میرے امام نے کہا ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام. مولا علی ساقی شیر و شربت ہے. مولا علی قاسم حوض کوثر ہے. پھر فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم میں علی وہ ہے علی پل صراط جس کے بارے میں 3 اقوال میری نظروں میں ہے اس وقت اور بھی ہے لیکن 3. پل صراط کم سے کم اتنا بڑا ہے کہ 30,000 سال کا فاصلہ
دوسرا اتنا بڑا ہے 50,000 سال کا فاصلہ، تیسرا اتنا بڑا ہے 70,000 کا فاصلہ، بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، اس پر سے لوگ گزریں گے، وہ جہنم کے اوپر بنا ہوا ہے، کوئی کٹ کے گرے گا اندر، کوئی سرین کے بل چلے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں پل صراط سے صحیح سلامت صرف وہی گزر سکے گا۔ سنیو، گھاٹے کا سودا نہیں ہے، بہت سستا سودا ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں پل صراط سے صحیح سلامت وہی گزرے گا جس کو میرا علی چٹھی اجازت نامہ دیں گے، علی جس کو چٹھی دیں گے وہی پل صراط سے گزرے گا۔ اس حدیث کا راوی کون ہے؟ اس حدیث کا راوی افضل البشر بعد الانبیاء میرا امام سیدنا ابو بکر صدیق ہے، بلکہ اس کا پس منظر بھی یہ ہے، علی مرتضیٰ کو دیکھا اور دیکھ کر مولا علی کو مسکرایا، اور مسکرایا تو مولا علی نے پوچھا بھائی ابو بکر کیوں مسکرا رہے ہو؟ کہا رات رسول اللہ نے مجھ سے کہا جس کو علی چٹھی دیں گے وہی پل صراط سے ثابت قدم گزرے گا، تو پھر میرے مولا نے بھی مسکرایا۔ ابو علی تم کیوں مسکرا رہے ہو؟ تو فرمایا تم سے یہ کہا نا کہ علی جس کو چٹھی دیں گے وہ صحیح سلامت گزرے گا، لیکن مجھے یہ کہہ دیا علی اس کو چٹھی مت دینا جو میرے ابو بکر سے دشمنی اور عداوت میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فیصلہ تو ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت صحابہ کرام، حضور صاحب سجادہ۔ میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کا ذوق سلامت ہے، دیکھتا ہوں کب تک ذوق سلامت ہے، تعالیٰ کہ امتحان نہیں لوں گا۔ صدیق اکبر کی بات آئی ہے تو ایک بات ہمیں بتائیں، مولا علی کی شان میں صدیق اکبر نے کیا کیا کہا؟ میں آج آپ کے سامنے کچھ حدیثیں ہیں۔ پہلے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے، علماء جانتے ہیں کہ صدیق اکبر روایت ہی کم بیان کرتے ہیں، بہت کم بیان کرنے والے آدمی صدیق اکبر، لیکن جس نے کم بیان کیا، توجہ، جس نے روایتیں اتنی کم بیان کیا ہے، اس کم میں بھی مولا علی کے لیے اتنا زیادہ بیان کیا۔ ذرا اس کو سنیں، اور کیا کیا بیان کیا آپ کو پتا چلے۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ ان میں نہیں بنتی، یہ سب جھوٹ فساد باتیں، اب گندی باتیں، یہ سب بات کے ادوار کے گڑے ہوئے قصے کہانیاں ہیں۔ ہاں، ورنہ حضور کے اصحاب وہ بہت محبت کرتے تھے ایک دوسرے سے۔ تو میں آج چونکہ عنوان مولا علی ہے تو صدیق اکبر نے کیا بیان کیا مولا علی کے لیے وہ پیش کر رہا ہوں، ذرا سنیے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، کیا بات کہی میرے امام صدیق اکبر نے، کہتے ہیں اللہ کے رسول سے میں نے سنا، دھیان سے سنیے، لیکن آپ کو میں اس پر، میرے شاعر لوگ بہت ہمت والے لوگ ہیں، ہمارا ناظم بھی بڑا با ہمت ہے کہ یہ ہر 2 منٹ پہ آپ کو کہتے ہیں کہ بولو سبحان اللہ، میں نہیں بول پاؤں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم فقیروں کا بھیس بنا کر اہل کرم کا تماشا دیکھنے آئے ہیں کہ آخر مولا علی کے نام پہ سنی جان دینے کی بات کرتا ہے، بولتا کتنا ذرا یہ بھی تو دیکھیں۔ ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جتنا آپ بولیں گے اتنا بھی ہم بولیں گے، لیکن آپ جب نہیں بولیں گے تو ہم بھی کہیں گے اب چلیں پھر ٹھیک ہے، لیکن بات بہت نازک آئی ہے۔ زبان صدیق سے مناقب مولا علی، مولا علی کی منقبت صدیق ہے۔ اس سے پتا چلا کہ علی کی منقبت پڑھنے والا رافضی نہیں ہوتا۔ اگر ذکر علی رافضیت ہوتی تو صدیق اکبر یہ کیوں کرتے ہیں؟ تو ذکر علی رافضیت نہیں ہے، بک سے صحابہ رافضیت ہے۔ بے شک بے شک۔ اس لیے ہم کہتے ہیں بک سے صحابہ نہ کرو، بلکہ ہم تو یہ بھی نہیں کہتے کہ سب سے ادنا درجے کے صحابی کی، تو ہم یہ نہیں کہتے، ہم تو یہ کہتے ہیں سب سے آخری درجے کی صحابی کی بھی توہین نہ کرو، کیونکہ ہمارے یہاں کوئی صحابی ادنا ہے ہی نہیں۔ بے شک۔ جس پہ رسول اللہ بیٹھ جائے وہ اٹھنی ادنا نہیں رہ جاتی، ہائے 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 ہائے، جس سبحان پہ رسول اللہ۔ اللہ بیٹھ جائے وہ اتنی ادنا نہیں رہ جاتی، جس پہ رسول اللہ بیٹھ جائے ہم اس کو گدھا بھی نہیں کہتے، دراز گوش کہتے ہیں۔ تو جس نے رسول اللہ کو دیکھا وہ ادنا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، جس نے رسول اللہ کے پیچھے نمازیں پڑھی وہ ادنا کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے جو ایک لمحے کے لیے نبی کے پاس بیٹھ گیا وہ ادنا کیسے ہو سکتا ہے؟
حالانکہ جس نے ادنا کہا اس پہ کوئی حکم نہیں لگاتے کیونکہ مفتی نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور کہتے ہیں ہم کسی بھی صحابی کو ادنا کہنے، ادنا ماننے، ادنا سوچنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ جو صحابی ہے، نبی کا جو غلام ہے، ہمارا وہ امام ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوئی صحابیت کا ٹائٹل جس کو جچتا ہے وہ ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ انبیاء ہے، وہ ہمارے لیے انبیاء کے بعد سب روئے زمین پر اور پشتے چشمے فلک میں روئے زمین پر ایسی مخلوق نہیں دیکھی جو صحابہ ہیں۔ اس لیے کسی آخری درجے کے صحابی کی بھی توہین مت کر، توہین کرنا تو سوچنا بھی مت۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس نے نبی کو دیکھا، جس نے نبی کو دیکھا، ایمان کی حالت میں دیکھا، ایمان پر دنیا سے گیا، اب اس سے بڑا مرتبہ کہاں سے لاؤ گے بھائی؟ کہاں سے لاؤ گے؟ کس طرح لاؤ گے؟ اللہ اکبر۔ ارے حدیث پاک تو یہاں تک ہے کہ کسی متقی امام کے پیچھے نماز پڑھ لو، کسی متقی امام کے پیچھے نماز پڑھ لو تو وہ سجدے سے سر اٹھاتے ہیں تو سب پیچھے والوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ جب متقی امام سر اٹھائے سجدے پہ تو سب کی بخشش ہو جاتی ہے۔ جو امام الانبیاء کے پیچھے نماز پڑھتے تھے ان کی شان کا عالم کیا تھا؟ سبحان اللہ اچھا سبحان بات اللہ۔ کر دوں، ایک جملہ اور کہہ دیتا ہوں آگے بڑھنے سے پہلے تاکہ آپ کو پتا چلے سنیت کیا چیز ہے۔ آپ سب لوگ غوث پاک کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ جی جی بے اگر شک۔ مانتے تو ہاتھ اٹھا کے بتائیں۔ الحمدللہ یہ بات ہے نا، قادری ہوں شکر ہے رب قدیر کا، دامن ہے میرے ہاتھ میں پیرانے پیر کا۔ نصیب چمکتے جب غوث پاک کا دامن ملتا ہے۔ ٹھیک، غوث پاک کا قول مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ بے شک بے شک۔ بولو مانتے ہو، سب مانتے ہو؟ اب آپ سے پوچھتا ہوں یہ قول پہنچا ہی ہوگا کیونکہ قادریوں کی خانقاہ پہنچا ہی ہوگا، نہیں پہنچا تو آج پہنچا دیتا ہوں۔ غوث پاک فرماتے ہیں جو میرے سلسلے میں مرید ہے یعنی میرا مرید ہے، یہ معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے؟ جو میرے سلسلے میں مرید ہے وہ بولو وہ میرا مرید ہے۔ ٹھیک ہے، جو میرا مرید ہے وہ میرا ہی مرید ہے۔ یہ بات پہنچی کہ نہیں پہنچی؟ یہ تک کہہ دیا کہ جس نے کہا میں غوث پاک کا مرید وہ میرا ہی مرید ہے۔ یہ بات پہنچی کہ نہیں پہنچی؟ پہنچی۔ اب غوث پاک فرماتے ہیں جو میرا مرید ہے میں اس کو توبہ سے پہلے مرنے نہیں دیتا۔ توجہ، جو میرا مرید ہے، توجہ، جو میرا مرید ہے میں اس کو توبہ سے پہلے مرنے نہیں دیتا۔ یہ بات پہنچی کہ نہیں پہنچی؟ نہیں پہنچی تو آج معلوم ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بولو کتنے لوگ اس پہ یقین رکھتے ہیں کہ غوث پاک کا مرید بغیر توبہ کے نہیں مرتا؟ اب ذرا توجہ کریں، مرید ہو گیا تھا غوث پاک کا، میری طرح جو ہے تھوڑا بد عمل تھا، بے عمل نہیں بد عمل تھا، کبھی نماز چھوٹ گئی، کبھی جھوٹ بول دیا، کبھی کچھ ہو گیا، کبھی کچھ ہو گیا، کبھی کچھ ہو گیا، لیکن تھا کٹر قادری۔ تو غوث پاک کہہ رہے ہیں میرے مرید کو میں توبہ کے بغیر مرنے نہیں دیتا۔ بولو قادری مرتے مرتے غوث پاک کی نسبت سے توبہ کیا تو اللہ معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ بولو بھائی ملا جی کچھ کہے، اللہ معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کیونکہ حکم ہے، نبی نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اب غوث پاک کہتے میرے مرید کو میں توبہ کے بغیر مرنے نہیں دیتا۔ اب سنیو بتاؤ، جب غوث پاک کا مرید توبہ کے بغیر نہیں مرتا تو نبی کا مرید جو صحابی ہے وہ بغیر توبہ کے دنیا سے کیسے جائے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ میں نے اہل سنت کا مسئلہ، بھائی غوث پاک کی جتنی طاقت ہے اس سے بڑی طاقت رسول اللہ کی ہے کہ نہیں؟ بولو نا ہے میرے بھائی، وہ تو بیٹے ہیں نا رسول اللہ کے بیٹے، بیٹے کی اتنی طاقت ہے۔ تو اب آپ بات سمجھ میں، تو بغض صحابہ نہیں کرنا، اور حب علی میں شریعت جتنی اجازت دیتی اتنی آگے بڑھتے رہنا، اور خوب رچ رچ کر محبت کرنا، خوب رچ رچ کر، خوب کثرت سے محبت میں کٹر بنو۔ ایسے زمانہ کیا کہے گا مت دیکھو، زمانہ کیا کہے گا مت دیکھو، اللہ کو راضی کرنا یہ دیکھو۔ لوگوں نے تو امام اعظم کو بھی نہیں چھوڑا، امام اعظم کو قتل کیا اہل بیت کی محبت کی وجہ سے،
امام شافعی کے ساتھ کیا سلوک کیا اہل بیت کی محبت کی وجہ سے، اور آپ پلٹیں گے تو پھر بات طویل ہوگی، لیکن آئیے صدیق اکبر کی زبانی سنیں، ابھی دوسرا عنوان باقی ہے، آپ کہیں گے تو پڑھوں گا ورنہ کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں جی 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 ہاں، لیکن ایسے آپ اٹھ کے جائیں گے، مجھے معلوم ہے موسم کا اثر ہے، حاجت کے تحت ایک آدھ کوئی جا رہا ہے، لیکن مجھے ایک کے جانے پہ بھی دکھ ہوتا ہے، اس کی وجہ بتا، کیونکہ اصلاحی بیان کرتا ہوں تو میں بے نیاز ہو کے کرتا ہوں، کوئی بیٹھے کوئی جائے، لیکن جب آقاؤں کا ذکر کرتا ہوں تو بڑی غیرت کے ساتھ کرتا ہوں، اس لیے کہ ذکر ان کا ہو رہا ہے، میری زباں پر خدا یہ کس کا نام آیا ہائے 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 خدایا میری زباں پر یہ کس کا نام آیا، کوئی چھوٹا موٹا نام نہیں، علی، علی کو سمجھتا کیا ہے، ارے جب ان کے بیٹوں کا نام لے لو تو مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، ہائے 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 غوث پاک کہتے ہیں میرا نام لو تو مصیبتیں ٹلتی ہیں، جب غوث پاک کے نام سے مصیبت ٹلتی ہے تو یہ تو غوث اعظم کے بھی مشکل کشا ہے، ہاں یہ غوث اعظم کے بھی غوث ہیں، جسے دنیا علی مرتضیٰ کہتی ہے، شیر خدا کہتی ہے، شیر یزدہ کہتی ہے، امام المشارق والمغارب کہتی ہے، حلال مشکلات والنوائب کہتی ہے، اخیر رسول کہتی ہے، زوج البتول کہتی ہے، ارے رسول اللہ کے بہت سے چچا تھے اور بہت سے چچا زاد بھائی تھے، سب سر آنکھوں پر ہے، لیکن کسی کے لیے یہ کہا ہو تو بتاؤ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اگر یہ صحرا کسی کے سر بندہ ہے تو اس کو صرف علی کہتے ہیں، آپ جانتے ہیں وہ علی یہ مرتضیٰ ہے جس کو رسول اللہ نے کہا تو میرا دنیا میں بھی بھائی ہے اور تو آخرت میں بھی میرا بھائی ہے، انت اخی فی الدنیا والآخرہ۔ اب آئیے سیدنا صدیق اکبر مولا علی کے لیے کیا بیان کر رہے ہیں، کتاب کا حوالہ سن لیں، کتاب کا حوالہ تاکہ آپ انٹرنیٹ پہ جا کے سرچ کر سکیں، کتاب کا نام ہے نور الابصار، مصنف کا نام ہے علامہ شیخ مومن شبلنجی۔ اب اس کو بھی سن لیں، یہ کتاب لکھی کیوں گئی، نور الابصار کیوں لکھی گئی، علماء جانتے ہیں لیکن آپ سن لیں، آپ لوگ بھی منتیں مانتے ہوں گے، بیٹا ہو جائے تو بکرا ذبح کریں گے، بچی کا رشتہ ہو جائے نیاز دلا دیں گے، منتیں ایسی بھی مانگی گئی ہے۔ مومن شبلنجی نابینا ہو گئے تھے، اندھے ہو گئے، نابینا ہو گئے تھے، انہوں نے منت مانی اللہ اگر تو مجھے آنکھیں لوٹا دے گا نا آنکھیں تو میں اہل بیت کی شان میں ایک کتاب لکھ دوں گا، ہائے 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 یہ منت تھی علامہ مومن کی۔ دیکھو ایسے بھی لوگ اگر تو میری آنکھیں لوٹا دے تو میں اہل بیت کی شان میں کتاب لکھوں گا، سن لیں آپ، اللہ نے آنکھیں لوٹا دی، انہوں نے اہل بیت کی شان میں کتاب لکھی، لیکن وہ ایسے سنی تھے مومن شبلنجی کہ فضائل اہل بیت میں کتاب لکھی لیکن آغاز صدیق اکبر سے کی، سبحان اللہ، یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ دائیں بائیں والا آدمی ہے، تو فضائل اہل بیت کے۔ اچھا کچھ لوگ یہ بھی ہمیں تانا دیتے ہیں کہ تم لوگ جب اہل بیت پڑھتے ہو تو تم بیچ میں صحابہ کو کیوں لاتے ہو، میں نے کہا یہ بزرگوں کا طریقہ ہے۔ بے شک پھر کچھ لوگ کہتے ہیں جب ذکر صحابہ کرتے ہو تو بیچ میں علی کو کیوں لاتے ہو، میں نے کہا یہ بھی بزرگوں کا طریقہ ہے، کیونکہ ہمارے بزرگوں کانے نہیں تھے، ہمارے بزرگ دو آنکھ والے تھے، ایک آنکھ صحابہ اور ایک آنکھ اہل بیت، ہم کانے لوگ نہیں ہیں، اس لیے جب کوئی صحابہ کا عنوان دیتا ہے تو اہل بیت کے بغیر ختم نہیں کرتے، اور جب ذکر اہل بیت ہوتا ہے تو صحابہ کے بغیر ختم نہیں کرتے، کیونکہ قدرت نے ہمیں دو ہاتھ اس لیے عطا کیے ہیں، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجمہ اور ناؤ ہے، عطرت رسول اللہ کی، ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہے، ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے، دو ہاتھ والے بھی ہیں اور دو آنکھ والے بھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، لیکن صدیق اکبر نے جو منقبت پڑھی ہے مولا علی کی، ذرا اس کو سننے ایمان تازہ ہو جائے گا، اللہ کرے دلوں میں اتر جائے تاکہ جن مینڈکیوں کو زکام ہوا ہے ان کا علاج ہو جائے کہ ابو بکر صدیق کیا جذبات رکھتے ہیں مولا علی کے لیے، یعنی ذکر علی صرف ہم ہی نہیں کرتے، ذکر علی تو صحابہ بھی کس شان سے کرتے ہیں، اور صحابہ کا ذکر آلو بیت کی زبان کیسے کرنا اور آلو بیت کی زبانی صحابہ کا ذکر کرنا، یہ تو سنیت ہے، اصل سنیت ہے۔ اور ہمیں جو تانا دیا جاتا ہے کہ تم اہل بیت کا ذکر نہیں کرتے، یہ دیکھو ہمارے آقا لوگ کیسے کرتے ہیں۔ صدیق اکبر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ سے اپنے کانوں سے سنا، میں نے کتاب بھی کا نام بھی پڑھ دیا، حوالہ بھی پڑھ دیا، اب سنو صدیق اکبر کا قول، کہتے ہیں یا وہ حضور سے بیان کر رہے ہیں، میں نے رسول اللہ سے سنا اپنے کانوں سے کہ جو شخص حضرت آدم علیہ السلام کا علم دیکھنا چاہے، جملے پہ غور کرنا، صدیق اکبر کہہ رہے ہیں جو شخص آدم علیہ السلام کا علم دیکھنا چاہے، یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال دیکھنا
دیکھنا چاہیں, موسیٰ علیہ السلام کی نماز دیکھنا چاہیں, عیسیٰ علیہ السلام کا زہد و تقوی دیکھنا چاہیں, محمد الرسول اللہ کا خلق عظیم دیکھنا چاہیں, وہ علی مرتضیٰ کو دیکھا کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کون کہہ رہے بھائی, کون کہہ رہے؟ جامع مسجد کے امام صاحب نہیں کہہ رہے, مسجد نبوی کے امام جس کو رسول اللہ نے کھڑا کیا ہے. کیا آدم کا علم, یوسف کا حسن, موسیٰ کی نماز, عیسیٰ کا زہد و تقوی, محمد الرسول اللہ کے اگر اخلاق دیکھنا ہے تو علی مرتضیٰ کو دیکھا کرو. پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں, اللہ اکبر فرماتے ہیں, اللہ اللہ. سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حنین اور خیبر کے دن مصطفیٰ جان رحمت کو دودھ اور کھجور کا ہدیہ پیش کیا, اور دودھ اور کھجور اللہ نے پیش کیا محمد رسول اللہ کو, مصطفیٰ جان رحمت کو, محمد الرسول اللہ کو دودھ اور کھجور کا ہدیہ پیش کیا, اور ہدیہ پیش کر کے فرمایا یہ طالب و غالب کا تحفہ علی ابن ابو طالب کے لیے بھیجا گیا ہے. یہ صدیق اکبر فرما رہے ہیں. پھر سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا, قیامت کے دن علی جنت کی سواری پر تشریف لائیں گے. قیامت کا دن ہوگا, قیامت کا دن ہوگا, اللہ اکبر. قیامت کے دن علی جنت کی سواری پر تشریف لائیں گے, اور جنت کی سواری نبی کے لیے بھی ہوگی, اور ایک منادی اعلان کر رہا ہوگا دنیا میں محمد الرسول اللہ کا ایک والد تھا اور ایک بہترین بھائی تھا. دیکھو جنت میں ڈنکے کیا بج رہے ہیں, اور صدیق اکبر کہہ رہے ہیں جب رسول اللہ آئیں گے, مولا علی آئیں گے جنت کی سواری پر قیامت کے دن, تو اعلان ہو رہا ہوگا ایک دنیا میں نبی کا بہترین والد تھا اور ایک بہترین بھائی تھا. جو بہترین والد تھا اس کو ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں, اور جو بہترین بھائی تھا اس کو علی ابن ابو طالب کہتے ہیں. محشر میں بھی ڈنکے بج رہے ہیں, صدیق اکبر کہہ رہے ہیں. پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں اللہ اکبر. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا, سرکار کیا فرماتے ہیں اللہ اکبر, کہ میرے پاس جبریل آئے, اور آنے کے بعد محشر کے دولہ سے حضور علیہ السلام سے جبریل نے کیا کہا, یا رسول اللہ, اللہ آپ کو سلام کہتا ہے اور آپ سے محبت کرتا ہے. اور پھر کہا اللہ علی کو سلام کہتا ہے اور علی سے محبت کرتا ہے. اللہ فاطمہ کو سلام کہتا ہے اور فاطمہ سے محبت کرتا ہے. اللہ حسن و حسین کو سلام کہتا ہے اور ان سے بھی محبت کرتا ہے. حضور فرماتے یہ سن کر میں نے سجدہ کیا کہ خدا مجھے بھی محبوب رکھتا ہے, میرے علی کو بھی, میری فاطمہ کو بھی, میرے حسن کو بھی, میرے حسین کو بھی, پورے گھرانے کو محبوب بنا لیا گیا. وہ علی کا گھرانہ ہے. اور یہ کون بیان کر رہا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر بیان کر رہے ہیں. پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ کے رسول میدان محشر میں آئیں گے, ساتھ میں علی ابن ابو طالب بھی ہوں گے, اور ساتھ میں ان کی بیویاں اور ان کے سارے بچے. اس پہ نہیں کہوں گا کہ بولو سبحان اللہ, کیونکہ بچوں سے پیار کرتے ہو تو ذرا آپ بھی کہہ دو نا. علی آئیں گے, نبی آئیں گے, ان کی ازواج, ان کی اولاد سب ان کے ساتھ میں ہوگی, اور سب ساتھ میں ہوں گے. تو علی کا اس دن, مولا علی کا اس دن عزت و وقار کا ماحول دیکھ کر کے لوگ آپس میں باتیں کریں گے, ارے یہ کون سا نبی ہے جو اس شان سے آ رہا ہے. تو اس وقت کہا جائے گا یہ نبی نہیں ہے, یہ نبی کا بھائی علی ابن ابو طالب ہے جو اس شان سے میدان محشر میں آ رہا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ صدیق اکبر فرما رہے ہیں اللہ نعرہ تکبیر, بلند آواز میں نعرہ لگائیں, نعرہ رسالت, عظمت مولائے کائنات, شان مولائے کائنات, جشن مولود کعبہ, حضور صاحب سجاد. چلیے گفتگو کہیں تو سمیٹنی پڑے گی. ایک حدیث صدیق اکبر والی اور سن لے, پھر اس کے بعد میں اینڈ کی طرف جاتا ہوں. سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو میں نے اپنے فرماتے ہوئے اپنے کانوں سے سنا کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اے ابو بکر, جنت میں میرا محل ہے. توجہ ہے, جنت میں
मेरा महल है। सुन रहे हैं आप, सबकी तवज्जो है, तवज्जो इस तरफ है। आका फरमाते जन्नत में मेरा महल है और मेरे महल के सामने एक महल है, वो इब्राहिम खलीलुल्लाह का महल है, और हम दोनों के बीच में एक महल है, वो अली इब्न अबू तालिब का महल है। ये जन्नत में मौला अली की शान है। मौला अली की बड़ी शान है, बड़ी शान है, बड़ी शान है। उनकी एक शान ये है कि सिद्दीक अकबर ही कहते हैं अली तुम वो हो, सिद्दीक अकबर की रिवायत, अली तुम वो हो कि तुम्हारे साथ रसूलुल्लाह ने खैरुन निसा का निकाह किया। हाय हाय सुभान अल्लाह, तुम वो। सुभान अल्लाह। फारूक आजम कहते हैं, इमाम नसाई ने लिखा कि जो 3 चीजें अली के पास है, जो 3 चीजें अली के पास है, अगर उनमें से एक चीज भी मेरे पास होती तो मुझे वो सुर्ख ऊंटों से ज्यादा महबूब होती। नंबर 1, रसूलुल्लाह ने अपनी बेटी फातिमा का निकाह अली के साथ किया। नंबर 2, जनाबत की हालत में किसी को मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं। जनाबत की हालत में मस्जिद में कोई जा सकता है, या तो नबी जा सकते हैं या तो अली जा सकते हैं। और तीसरी चीज, खैबर के दिन झंडा अली के मुर्तजा को अता किया गया, फातह खैबर का। ये 3 चीजें जो अली के पास है, इनमें से एक मेरे पास होती तो मुझे सुर्ख ऊंटों से ज्यादा प्यारी होती। यानी खैरुन निसा का मौला अली के निकाह में आ जाना कितनी बड़ी बात है। क्यों? इसलिए कि अली की औलाद नबी की औलाद करार पानी थी। आका इरशाद फरमाते हैं कि सबकी औलाद उसकी खुद की पुश्त में रखी गई है, लेकिन मेरी औलाद अल्लाह ने अली इब्न अबू तालिब की पुश्त में रखा है। क्योंकि तुम अलग अलग शाखों से हो, अलग अलग दरख्तों से हो, मैं और अली एक ही शाख की 2 टहनियों का नाम है। ये अली ये मुर्तजा की शान है। और सैयदा जिसके निकाह में आके दुल्हन बने, कौन सैयदा? जिसके लिए हुजूर खड़े हुआ कर। ये रिवायत भी सैयदा आयशा सिद्दीका की बयान करता है कि आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम को मैंने बार बार देखा, हर बार देखा कि जब भी सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा हुजूर से मिलने आती, अल्लाह के रसूल उठ करके खड़े हो जाते और हाथ चूमते सैयदा, पेशानी चूमते रसूल, और आका इरशाद फरमाते फिदा के उम्मी वाबी या फातिमा, फातिमा तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाएं। सैयदा की बारगाह में एक खिराज पेश करके अपनी बात पूरी कर रहा हूं। टाइम पूरा हुआ, तवज्जो तवज्जो। सैयदा कौन सैयदा? कौन सैयदा है? कायनात की कोई औरत ऐसी नहीं जो महीने भर तक के हर रोज नमाज पढ़ सके और रमजान शरीफ के तमाम रोजे रख सके। कोई औरत ऐसी नहीं। ये मामला तो हजरत मरियम का भी नहीं था, जिसकी शान में कुरान की 3-3 सूरतें खुतबा पढ़ रही है। वो हजरत मरियम भी पूरे महीने पाकी से नहीं गुजरती। मैं हया के पर्दे में कह रहा हूँ, बहन बेटियां सब मौजूद है, लेकिन शान बयान करना। लेकिन कायनात में खातून ऐसी भी है जो ज़ुहर के बाद 15 रमजानुल मुबारक को बेटे को जन्म देती है, ज़ुहर के बाद, और असर की नमाज में मुसल्ले पे खड़े होकर असर की नमाज अदा करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या पाकी? शौहर की पाकी का हाल ये कि जनाबत में मस्जिद से गुजरे, और बीवी की पाकी का हाल ये जो हसनैन करीमैन की अम्मी के महीने में कभी भी उनसे गंदगी निजासत न गुजरे, बल्कि फरमाया मेरे आका ने कि वो इंसानी शक्ल में जन्नती हूर की तरह है मेरी बेटी, वो औरतों की बीमारी से कभी नहीं गुजरती। ये सैयदा है, सैयदा कायनात, मखदूमा कायनात। जन्नत में सैयदा का जिक्र तो करना ही है, लेकिन जन्नत में अचानक एक दिन सूरज निकलेगा, लोगों को लगेगा कि सूरज निकला, हालांकि जन्नत में सूरज नहीं है। जन्नत में सूरज नहीं है, क्योंकि वहां जलने वालों का काम न चिराग है न सूरज है। जन्नत में, जन्नत में धूप भी नहीं है, और जन्नत में दिन भी नहीं है, और जन्नत में रात भी नहीं। जन्नत में एक ही टाइम रहेगा हमेशा। कौन सा टाइम? सुबह सादिक का जो टाइम होता है, जिसको आप भोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भोर का वक्त, भोर बोलते हैं, भोर का टाइम है सुबह सादिक। सुबह सादिक में सूरज निकलने से पहले जो सुबह होती है, उस पे उजाला होता है, बड़ा मजा आता है। 24 घंटे में इतना अच्छा कभी नहीं लगता
जितना अच्छा उसका, बल्कि रात भर सिसकने वाला मरीज भी सुबह शादी के वक्त तो सुकून की नींद सोती। जितनी गहरी नींद सुबह के वक्त आती उतनी गहरी नींद कभी नहीं। डॉक्टर लोग भी चलते हो, डॉक्टर लोग भी कहते हैं शुगर कंट्रोल करना है तो सुबह को चलो, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना है तो सुबह को चलो, वजन कम करना है तो सुबह को चलो, सब ये कहते हैं। ये सुबह सुबह लोगों को इतनी प्यारी क्यों है तुम्हें पता है? हमें जो समझ गया वो कि सुबह शादी के वक्त तो हुजूर तशरीफ लाए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ने अल्लाह। जन्नत में सारा टाइम खत्म कर दिया, लेकिन जिस टाइम महबूब की विलादत हुई मिलाद का वक्त बाकी रखा। और मिलाद मिटाने वालों, जन्नत में भी मिलाद का टाइम नहीं मिटा तो तुम दुनिया में मिलाद क्या मिटाओ? शुभ शादी का टाइम जन्नत में रहेगा, शुभ शादी का वक्त बड़ा मजा आएगा। और कोई बड़ा भी नहीं होगा, कोई छोटा भी नहीं होगा, सब लोग बिल्कुल कड़ियल जवान होंगे, एकदम शबाब, 30 से 35 साल की उम्र होगी। जन्नत में किसी की दाढ़ी भी नहीं होगी, बगैर दाढ़ी के सब। इसलिए अगर वहां रहना है जन्नत में तो यहाँ दाढ़ी रखो, हाय हाय हाय। यहाँ रखोगे और वहां पर जन्नत में जाओगे, यहाँ नहीं रखोगे तो जन्नत में शायद नहीं जा सकते। इतना याद रखना, जन्नत में हाय 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 कहीं कहीं 100 बीबियां रहेगी। हाय हाय। कितनी हंसी आ रही, पूरी तकरीर में आप हंसे, आप खिलखिला। अच्छा है, अच्छी बात है, मुझे इस पे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, सबका अपना अपना मैटर है। लेकिन एक बात बताऊं, ये तो हल्की बात पर आप खुश हो गए ना कि 300 बीबियां होगी, उससे ज्यादा भी होगी, लेकिन जन्नत में खुदा का दीदार, हाय 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 हाय। रसूल का दीदार है, खुदा का दीदार, इससे बढ़कर के क्या बात है? अल्लाह हो। तो जन्नत में बीबियां दी जाएगी, ये दी जाएगी सब, तो अल्लाह हो। जन्नत बड़ी अजीम है जन्नत। तो यहां औरतों पर बदनजरी करने और पाप करने से बचो तो जन्नत में बीबियां दी जाएगी, बहुत दी जाएगी। लेकिन यहां अगर पाप करोगे, ज़िना करोगे, औरतों पे बदनजरी करोगे तो जहन्नम में रहोगे, वहां कुछ भी नहीं मिलेगा। जब जन्नत में जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। जन्नत में नमाज नहीं होगी, यहां पढ़ो वहां छुट्टी है, लेकिन जो यहां पढ़ेगा वही वहां छुट्टी पाएगा ना, जो यहां नहीं पढ़ेगा वो तो जहन्नम में जाएगा। इसलिए अगर वहां के मजे लूटना है तो यहां कुछ तकलीफ उठाओ, फजर में उठो, नमाज पढ़ो, शराब से बचो, जुए से बचो, सट्टे से बचो, झूठ से बचो, गीबत से बचो, चुगली से बचो, औरतों पे जुल्म करने से बचो, ज्यादती करने से बचो, माल हलाल कमाओ, हराम से बचो, वरना जहन्नम में जाओगे। सीधे सीधे जिंदगी गुजारो। तो मैं जो आखिरी बात सैयदा के हवाले से करना चाह रहा था वो करके मैं अपनी बात पूरी कर लूं। जन्नत में लोगों को एक दिन ऐसा लगेगा कि सूरज निकला, हालांकि जन्नत में सूरज कभी नहीं। जन्नत का जर्रा जर्रा चमक जाएगा, ऐसा लगेगा कि सूरज की किरणें फूटी है जन्नत में। तो सब जन्नती हैरान हो जाएंगे। अब जरा गौर करना, इस पे बात पूरी हो रही है। अल्लाह करे नजफ और करबला की तवज्जो इस तरफ हो जाए। हाय हाय सुभान अल्लाह सुभान। क्या बात हो रही है, क्या बात आ गई है, कुछ याद रहे ना याद रहे, इसको जरा याद करके जाना। जन्नत में लोगों को लगेगा कि सूरज निकला, क्योंकि किरणों से जन्नत का जर्रा जर्रा चमक जाएगा। सब हैरान होकर बोलेंगे सूरज निकला, सूरज निकला, सूरज निकला। एक दूसरे से पूछेंगे जन्नत में सूरज तो नहीं है, सूरज कैसे निकला? जन्नत में सूरज नहीं है, सूरज कैसे निकला? जन्नत में सूरज नहीं है, सूरज कैसे निकला? फरिश्ते कहेंगे यहाँ सूरज नहीं है, सूरज निकल भी नहीं सकता। जरा तवज्जो करो, जन्नत के झूले पर अली और फातिमा बैठे हैं। आज दोनों ने खिलखिला के हंस दिया है, उनके हंसने से वो किरणें निकली है जिसने पूरी जन्नत को मुनव्वर कर दिया।